شہزاد نواز صاحب، ان کا نام ہی کافی ہے. جو ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں وہ طویل فہرست ہے. جو میڈیا میں بھی ان کی ہے، میڈیا میں کئی چینلز کی جو لانچ ہیں ان میں شامل تھے. میڈیا میں جو آپ سکرین دیکھتے ہیں وہ کئی سکرینز بنانے والے کئی انوویشنز ہیں جو شہزاد صاحب کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے فلم میں بھی گئے، پھر ویژول آرٹس میں ان کا بھرپور ایک تجربہ ہے، ایڈورٹائزنگ میں ان کا کیریئر تھا. یو نیم اٹ، ہر شعبہ، جس شعبے پہ آپ ان سے بات کریں گے وہ وہاں پہ ان کا کوئی نہ کوئی فٹ پرنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کے بھی ڈسٹنگوش فیلو بھی ہیں، وہاں پہ بھی یہ لیکچرز دیتے ہیں. اس کے علاوہ از اے پبلک اسپیکر ایز ویل. The list goes on. تو شہزاد صاحب السلام علیکم and welcome to the show. Walaikum assalam, and what a pleasure it is to be in your show. You know, deep down I always wanted to be in your show. جی سر، thank you very And much. now that I'm here, thank you for inviting me. جی سر، آج آپ کو بلانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے مشرقی سرحد جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، کشمیر میں جو کر رہا ہے سر، 280 days ہو گئے ہیں جو کشمیر میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. انٹرنیشنل جو انڈیا کا نیریٹو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ظلم بھی انڈیا کر رہا ہے اور اس کی آواز بھی اس کی ہے، کنڈیمنیشن بھی نہیں ہے. اور پاکستان جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، اور ہم مسلسل ریسیونگ اینڈ پہ گزشتہ 3-4 سال سے ہیں. اس پہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے، اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. پلس پاکستان کا ایز اے برانڈ جو اپنا نیریٹو ہے، جو پاکستان ہے کیا، اس پہ کیوں ہم ابھی تک فیل کر رہے ہیں. یہ ٹاپکس ہیں جس پہ آپ سے گفتگو کریں گے. تو شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو انڈیا والی پہ ہم گفتگو کریں گے. جو کشمیر پہ انڈیا کا جو نیریٹو، جو اس طرح کا میڈیا میں وینم آ رہا ہے، اس کا ہم کیا توڑ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ فواد صاحب، آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ مجھ سے سب سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اسی پہ بات کی، اور 1948 سے کرتے آ رہے ہیں. نہ پاکستان کے طریقہ کار میں مجھے کوئی فرق نظر آیا، نہ بھارت کے. اور فورن پالیسی کے بارے میں اور کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ کبھی پرماننٹ نہیں ہوتے. آپ کے نیشن کے انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بات تھوڑی سی کڑوی ہے. شاید ہم نے اس طریقے سے پرسو نہیں کیا کنسسٹنٹلی جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا. 280 دن کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ اپنے باہر نکل کے پوچھیں، اپنے رپورٹرز کو بولیں یا کسی عام آدمی سے پوچھیں، یقین مانے کسی کو نہیں پتا کہ 280 دن ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو کہ صحیح معنوں میں شاید لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے، ایک سافٹ لاک ڈاؤن ہے جس کی آپ بلیٹنٹ وائلیشن آپ دیکھ رہے ہیں. لوگ سیلف آئسولیشن میں ہیں یا کوارنٹین میں ہیں، اور جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ساری دنیا ہاؤس پارٹی پہ اور واٹس ایپ ویڈیو پہ اور زوم پہ اور اسکائپ پہ بات کر رہی ہے. یعنی سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی بھی ہے لیکن سوشل آئسولیشن نہیں ہوئی بھی. آپ کے پاس آپ کا موبائل فون چل رہا ہے، آپ کی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی چل رہی ہے، آپ کا میڈیا آپ چل رہا ہے، اور ہر طبقہ ہے فکر کی آواز کو لے کے چل رہا ہے. اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس یہ سب فیسلٹیز ہیں، 45-50 دن کے اندر وفاق اور سندھ، یعنی وفاق اور اس کی ایک اکائی، ایک فیڈریٹنگ یونٹ اور فیڈریشن آپس میں گتم گتھا ہو گئے. یعنی بجائے اس کے کہ پاکستان کے تمام صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ حکمت لڑاتے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سینگ لڑانے میں مصروف ہو گئے. اور یہاں تک کہ ایک پروونس کے چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یار لیٹس موو آن، لیکن ہم موو آن کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، یہ ریلیونٹ اس طرح ہے کہ 280 دن تک اگر کمپلیٹ کرفیو ہو، یعنی ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو جو کشمیر کے ساتھ ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا تنہا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو فرق ہی نہیں پڑتا. یس، یونائٹڈ نیشن اس پہ کنسرن شو کرتا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کرتی ہیں، ہماری فارن آفس بھی، شاہ محمود صاحب، SMQ صاحب کوشش کرتے ہیں جہاں جہاں جو کر سکیں. اور ہم اتنے زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور اتنے محدود ہمارے وسائل ہیں کہ شاید ہم وہ توجہ نہیں دے پائے جو کشمیر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. دیکھیں، جو نیریٹو ہے، مجھے یہ نہیں پتا اس کا فیلئر ہے یا سکسیس ہے. میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر انڈیا وہ اٹراسٹیز کمٹ کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی کر رہا ہے، جہاں پہ آپ کو 50,000 سے زائد لوگوں کی شہادتوں کے بارے میں معلوم ہو، 1989 سے جو ریزسٹنس شروع ہوتی ہے خاص کر کے، اور اب جو برہان الدین وانی شہید کے بعد یعنی
दोबारा से शुरू होती है, थर्ड अपराइजिंग जो है जिसको और अभी रियाज नाइकू जो उनको लीड कर रहे थे, जो है उसका भी तरीके से हुर्रियत पसंदी और अपनी हक खुद इरादगी, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लगे हुए हैं। आप देखें हमारी कवरेज क्या है, अगर पाकिस्तान के मीडिया में देखें, एक सुर्खी, दो सुर्खी, एंड वी मूव ऑन। मैं समझता हूँ कि जो हमने इसको जो जिस तरीके से प्रोपोगेट करना था उसमें हम फेल्ड, बिकॉज पाकिस्तान के पास ना लॉबिंग फर्म्स हैं, ना हमारी जितने फॉरेन मिशंस हैं वो इतने इक्विप्ड हैं, ना हमारे पास अंग्रेजी मीडियम तक का कोई इस तरह में अंग्रेजी मीडियम के चैनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शहजाद साहब, इस पे ही मेरा जी इसी पे मेरा जी सर, मैं इस पे एक थोड़ा सा मेरा एक ज़िमनन सवाल है उस पे फिर कि मीडिया का रोल अब आ गया है ना, क्या पाकिस्तान में मीडिया बड़ा थ्राइव कर रहा है, बड़ा इंडिपेंडेंट है, आप खुद इन्वॉल्व रह चुके हैं, आप एडवाइजर भी रह चुके हैं, CEO भी रह चुके हैं मीडिया में। अब पाकिस्तान का मीडिया वर्सेस इंडियन मीडिया का जो वेनम है, जो वो इस पे पाकिस्तान के बारे में दुश्नाम तराजी करते हैं, अभी देखिए छोटी छोटी शरारतें करते हैं। अब वो क्या किया उन्होंने, वेदर रिपोर्ट में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वेदर दिखाना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के हवाले पे नेशनल टेलीविजन पे बैठकर उनका मेजर गौरव आर्या कहता है कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं सेपरेटिस्ट के, दे टॉक अबाउट बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। मोदी लाल किले में तकरीर करते हुए कहता है कि जी कि हम गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से मैं राब्ते में हूँ, कुलभूषण को हम बलूचिस्तान से पकड़ते हैं। सर अब ये चीज़ें इतनी वाज़ेह हो गई हैं, तो फिर ये क्या इंडियन मीडिया का रोल और पाकिस्तान का रिस्पांस? जी हमें आप बात बताएं। इसी तरीके से ऑल इंडिया की आप बात करना शायद रह गई। ऑल इंडिया की बलूची सर्विस है, उनकी रेडियो पूरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट है जो कि बलूचिस्तान के लिए। देखें ये सारी बातें तो हमें पहले दिन से पता थी। आप ये देखिए कि हमें इन सब चीजों का क्या आज जुल्म हो रहा है, क्या इंडिया को पाकिस्तान नापसंद है, हमें आज पता लग रहा है। क्या कश्मीर के ऊपर भारत का कब्जा है, हमें आज पता लग रहा है। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपने की है जो नहीं है? क्या रॉ की, NDS की, CIA की और रीजनल जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या उनका ऐसा कोई रोल है जो हमें आज से पहले नहीं पता था, आज पता लग रहा है? क्या सबवर्जन और एस्पियोनाज कोई नया फिनोमिना है? बात मुझे ये नहीं करनी कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा है। इंडियन मीडिया जिसको आप वेनम कह रहे हैं, उनकी इंटरनल ऑडियंस के लिए वो अपनी राह जो है अपनी जहन साजी कर रहा है। वो नैरेटिव इंट्रिंसिक है, इंटरनल है। हमारा भी जो मीडिया का रोल है सबसे पहले इंटरनल होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस मौजूदा हुकूमत ने एक कोरोना के आने से बहुत पहले एक चीज शुरू की कि एवरी फ्राइडे हम जो है कश्मीर से सॉलिडारिटी का इजहार करेंगे और नेशनल एंथम के साथ हमारा कश्मीर का एंथम बजेगा और पाकिस्तान का साथ 14 अगस्त को हम कश्मीर का झंडा लगाएंगे। आपको पता है कि मेरे घर के बाहर अभी भी कश्मीर का झंडा लगा हुआ है। आपको पता है कि हुकूमत ने अनाउंस कर दिया, बाजार के अंदर कश्मीर के झंडे नहीं थे क्योंकि कोई रेडी नहीं था। ये होगा पहली चीज। दूसरी, मैं एक सरकारी इदारे में बैठा हुआ था जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। वहां पे उन लोगों ने बाकायदा शक्लें बनाई हैं और कहा यार हमें किस मुसीबत में डाल दिया। तो मैंने कहा पर ये तो कश्मीर के लिए है। आप कश्मीर के लिए ये भी नहीं कर सकते कि सिर्फ एक असेंबली में खड़े हों और एक तराना सुना जाए। यकीन माने उन्होंने कहा यार आपको ज्यादा मोहब्बत है तो आप चले जाए। मैं मजाक के अलावा कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले जो हमारा नैरेटिव है वो इंटरनली तो पहले हम इसको सक्सेसफुल करें ना। मुझे आप बताएं कि आप कहते हैं, आपने एक लाइन दी मुझे जब मैं बड़ा हो रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इंतजार में हूं। फिर आपने मुझे लाइन दी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने की, यानी मेरी जगलर वेन। और आप मुझे क्या फिजिकली दिखा रहे हैं मैनिफेस्टेशन में कि मेरी शहरग जो है वो दुश्मन की छुरी के नीचे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बाय द नैरेटिव? मैं तो जिन वक्तों में बड़ा हुआ, पाकिस्तान की हमें बहुत मोहब्बत है। आज के नौजवान को आप क्या नैरेटिव दे रहे हैं? मुझसे किसी से बात तो करें कश्मीर के ऊपर। आपको 3 चीजें अगर कश्मीर के ऊपर बता पाए तो मैं हैरान हो जाऊंगा। और यहां तक ये एपैथी जो है ये हमारी क्रिएट की हुई है। तो ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, मीडिया का भी था। लेकिन सिर्फ मीडिया पे जिम्मेदारी डालना मुनासिब नहीं। ये लेकिन स्टेट की पॉलिसी का, स्टेट की पॉलिसी। शहजाद साहब इसमें देखें कश्मीर के गर्ज ही नहीं है इंडिया क्या करता है। जी तो कश्मीर के मामले पे जानों में जाए इंडिया, लेकिन मुझे इसकी फिक्र जरूर है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। एग्जैक्टली और हमें इंट्रिंसिकली पहले देखना होगा। और यही मेरा नेक्स्ट सवाल है। स्ट्रांग होते हैं शहजाद साहब, तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल है कि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए आप आम पाकिस्तानी से बात करें, कश्मीर तो यानी सबका एक यूनानिमस है कि यानी इस पर कोई ऐसा नहीं है कि दो राय हो कि हमें नहीं चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। उनको खुद जो कश्मीर क्या किया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, उनको हक खुद इरादी किया क्या? उन्होंने
آرٹیکل اپنا 370 abolish کر دیا. ہم مجبور ہیں نا, ہم ویک ہیں. وہ کہتے ہیں, ایک بڑی بری بات کرنے لگا ہوں لیکن مجھے اجازت دیجیے گا کہ جو اکنامکلی ڈپینڈنٹ قومیں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکلی ساورن اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. ہماری ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی؟ کیا ہم اس کنڈیشن میں آج ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے 370 abolish کیا ہے, اسٹیٹس کو ختم ہوتا ہے, ہم LOC کو نہیں مانتے. LOC کیا ہے؟ اٹس جسٹ اے سویٹر نیم فار سیز فائر لائن. ابھی بھی آپ کے کیا ہے, آپ کے پاس ایک لائن آف کنٹرول ہے, پھر آپ کے پاس ورکنگ باؤنڈری ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس انٹرنیشنل بارڈرز ہیں. آپ اس پوزیشن میں تو ہیں نہیں. ہمارا ڈاکٹرن کیا ہے ذرا پلیز سمجھیں. نو پیس نو وار. سو واٹ از دیٹ ڈاکٹرن؟ دیٹ ڈاکٹرن سمپلی مینس کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف لمبو. اس لمبو کے اندر آپ مجھ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اور فواد صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا حل بتاؤں؟ آپ کے خیال سے جس چیز کو ہم نے پالا ہے اتنے عرصے سے, ایک پرابلم کو, اور اس کو ہم نے کبھی ایک ایڈ ہاکزم کے علاوہ کبھی سالو نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں ایک شہزاد نواز عقل کل اور کامل ہے جس نے آپ کو آ کے بتا دینا ہے 5 منٹ کے اندر یا آپ کے 15 منٹ کے سلاٹ کے اندر کے حل کیا؟ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے کب نیشنل کنسنسس بلڈ کیا ہے؟ آپ نے اس ملک کے بڑے بڑے پولیٹیشینز, ایکیڈیمشینز, آرٹسٹ, پوئٹس, فوجی, اسٹریٹجسٹ, کب سب کو کنورج کیا ہے؟ آپ جوش ہاسپارا پروجیکٹ سے سیکھیے کہ وہ کس طریقے سے کنورج کرتے ہیں اور اسرائیل کے شہزاد صاحب, لیکن یہاں پہ سر لیٹ می انٹرجیکٹ. ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ شہزاد صاحب, یہاں پہ جو آپریشن رد الفساد تھا, آپریشن ضرب عزب تھا, اب وہ دیکھیں وہ تو ہماری سکسیس سٹوری ہے. وہاں پہ بھی ہم نے نیریٹو چینج ہوا نا, جو پھر آرمی پبلک اسکول میں جو ہوا اس کے بعد پوری قوم یونائٹڈ ہو گئی اور دہشت گردی کو پاکستان نے شکست دی. ابھی بھی اس کے ریمننٹس ہیں, لیکن یہ تو ہماری سکسیس ہے. تو یہ ہم تو سر یہ چیز ہم کیوں نہیں کشمیر پہ, کیوں نہیں پاکستان پرسیپشن کو کیوں نہ ہم کریں, کیوں نہ ہم کشمیر پہ وہ چیز کریں؟ جب وقت آتا ہے تو آپ نیریٹو کے لیے پوری قوم کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں, اور کشمیریوں پہ جب وقت آیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاؤ آر یو ٹرائنگ ٹو میک دا ٹو کنیکٹ؟ دیکھیے میرا پوائنٹ یہ ہے, کشمیر کی بات کریں, کشمیر کا ہے, دیکھیں ہمارے بہت سکسیس سٹوریز ہیں, لیکن وہی ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں نا سر. کشمیر کے معاملے میں بھی ریپلیکیٹ جو ہماری کوتاہی ہے, کمی ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ماڈل ہے ہمارے پاس. میں کروں گا, مجھے آج آتھرائز کرے, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں 1 مہینے میں کر کے دکھاتا ہوں. لیکن جیسے آپ نے خود سجیسٹ کیا نا سر کہ ایوری ون ہیز ٹو سٹ آن ون ٹیبل, اور سب نے مل کر اس مسئلے کا حل کرنا ہے. اور پاکستان کا ایک بڑا چیز آ جاتی ہے, ایک پرسیپشن. یو آر اے فلم میکر ایز ویل. جی, جس میں یہ کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں, لیکن سر ہم نے اس کو مجبور تو کرنا ہے کہ سب کو وہ کرے اور سارے آ کر کریں, کیونکہ دس از میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, کیونکہ یہ پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے. This shows the apathy. یعنی ایک وائرس جو ہمیں نظر نہیں آتا, اس کے اوپر 70% 80% نیوز میڈیا کا ٹائم لگا ہوا ہے. باقی ٹائم لگا ہوا ہے کہ صرف اور فیڈریشن کے اندر کیا پرابلمز ہے, باقی لگا ہوا ہے کہ شوگر سکیم کے اندر کیا ہو رہا ہے, ویٹ سکیم کے اندر کیا ہونا ہے, انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ کمیٹی کب بیٹھے گی, یہ کمیشن کب بیٹھے گا کہ کشمیر کا کیا حل ہے؟ کس کو میں معلوم؟ مجھے تو آپ کشمیر کشمیر کہتے رہے, اور خود آپ نے مشرف صاحب نے جا کے آلموسٹ اکارڈنگ ٹو خورشید قصوری صاحب آپ نے سودا کر لیا تھا ایک طرح سے, یعنی آپ اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنانے لگے تھے. یعنی ایک دم آپ میرا کہہ رہے تھے کہ تمہارے جسم کا شہزاد نواز یہ حصہ جو ہے نا یہ ادھر ہی رہے گا بارڈر کے, اور تمہارا سر اور شہرک گردن جو ہے جس میں تمہاری شہرک ہے وہ تمہاری ہم بارڈر کے بعد دے رہے ہیں, اور آئندہ سے تعمر ابھی تو یہ امید ہے نا کہ میری گردن واپس مجھے ملے گی. تو میں کس نیریٹو کو بلیو کروں فواد صاحب؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. میں تو ماننا چاہوں گا اس نیریٹو کو جس کو پڑھ کے مان کے میں بڑا ہوا ہوں. مجھے کشمیر چاہیے کیونکہ وہ میرا حصہ ہے, اور اگر آپ اور زیادہ اس کے ساتھ فیئر ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پلیبسائٹ کرائے, ان کو حق کے راہ دے, انہوں نے وہ اپنا فیصلہ خود کریں. جی اب تو پاکستان یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری خود اپنا کرے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں, ہم سکسیس کی بات کرتے ہیں. جنرل گریسی نے, کیونکہ اس وقت ہم برٹش ڈومینین کا حصہ تھے, قائد اعظم کو ریفیوز کر دیا تھا فوجیں بھیجنے کے لیے in 1948. قائد اعظم had the vision and the guts to take that decision, اور انہوں نے بھیجا. تو یہ کشمیر جو آج آزاد ہے
یہ قائد اعظم کو آپ دعائیں دیں, یہ ان کا ڈیسیجن تھا. تو ہمارے پاس بہت سکسیس سٹوریز ہیں, لیکن جس دا پاور دیٹ بی, اس ملک کے جو حکمران ہیں, حکمرانوں میں بھی جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ نیا پاکستان ہے, کیا میرا سوال ہے کیا نئے پاکستان کے اندر کشمیر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا شہزاد صاحب, اب یہاں پہ ایک اور, کیونکہ آپ فلم میکر بھی ہیں تو اس کا بھی آپ کی ڈومین کو بھی لے کر آتے ہیں بیچ میں, کہ ہندوستان کی طرف سے بڑا پروپیگنڈا ان کی فلموں کے ذریعے بھی بڑا پاورفل ٹول ہے, پوری دنیا کو انہوں نے انفلوئنس کیا ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے اس طرح کے ہیروز نہیں آ رہے. ابھی بھی جو حالیہ ایک آیا ہے جو ٹرکش ڈرامہ سیریز تھی, وہ پی ٹی وی ڈب کر کے چلا رہے ہیں, ارطغرل والی, ارطغرل کے نام سے, جو آٹومنس کے اوپر, آٹومنس کے جی اوپر, جد امجد تھے عثمان کے جو والد تھے ارطغرل, وہ بڑی پاپولر تھی. دادا کی کہانی ہے جی, والد سر عثمان کے والد ارطغرل اور دادا سلمان شاہ, دادا سے کہانی شروع ہوتی ہے, باپ پہ آتی ہے سلمان شاہ, ایگزیکٹلی. تو اس پہ بھی اب کنٹروورسی پاکستان میں آگے کہ ہمارے پاس لوکل ہیروز نہیں ہیں تو ہم لوگ کیوں ٹیپو سلطان بھی کیوں نہیں بنا رہے. تو یہ جو چیز آ رہی ہے, امہ کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی کنٹروورسی ہے. پلس یہ جو بہت اچھا سوال ہے, مجھے آپ بتائیں. جی پلیز سر. پورا پاکستان میرا خیال 25 روپے یا 35 روپے پی ٹی وی کو دیتا ہے ٹی وی کی لائسنس کی فیس میں. کیا پورے پاکستان کے اندر ایک ٹیلی ویژن کے پاس پی ٹی وی سے زیادہ بجٹ ہے؟ کیا جو فیسلٹیز ہیں پورے پاکستان میں کسی پرائیویٹ چینل کے پاس پی ٹی وی سے زیادہ ہے؟ کیا پورے پاکستان کے اندر پی ٹی وی کے علاوہ کوئی اور چینل ہے جس کو سبسڈی بھی ملتی ہو لائسنس کی مد میں, اور ایئر ٹائم, کمرشل ایئر ٹائم بھی ملتا ہو؟ کوئی ہے؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہی پی ٹی وی جب اتنی خوبصورتی سے ہسٹری کو ڈاکیومنٹ کرتا تھا, آخری چٹان اور بدر بن مغیرہ والا شاہین کے بعد آپ نے کیا بنایا؟ آپ بتائیں. کیوں نہیں بناتے؟ اور کشمیر پہ بھی نا سر, کشمیر پہ بھی اب بالکل کچھ نہیں آ رہا. پہلے آتا تھا انگار وادی تھا, باقی ڈرامے ہوتے تھے. ہم نے مارے ہیں, ہم نے اس لیے مارے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ جیسے نیوز چینلز کے پاس آپ کو یہ پتا ہے کہ روبینہ ٹنڈن کی برتھ ڈے کب ہے اور شاہ رخ خان کی اگلی چھینک کب ہے. آپ نے مارے ہیروز, آپ سب, ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. اور کس کے نام پہ؟ ریٹنگز کے نام پہ. او جی ریٹنگ نہیں آتی, او جی فلاں چیز نہیں چلتی. کشمیر کے اوپر فلم کوئی کیوں بنائے گا؟ وہ اس لیے نہیں بنائے گا کہ اس کو مسالہ فلم بنانی ہے, انڈیا کو دیکھ کے 4 گانے ڈالنے, ایک آئٹم نمبر ڈالنا ہے. آپ کے خیال سے اس فلم میکر کے پاس اتنا ذہن ہے یا نیشنل پرائیڈ ہے اس میں کہ وہ فلم بنائے گا ملک کے لیے؟ کیوں بنائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو نیشنل کنسنسس ہے, میری بات بری لگے گی لوگوں کو, وہ ہم نے نہیں بنایا ہوا. فلم بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے, اس کا بہت بڑا کام ہے پرسپشن کے اندر, کلچرل ایمبیسڈرشپ کے اندر, پر ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا ابھی تک. یعنی جب تک 1999 میں نیشنل کالج آف آرٹس نہیں آیا تھا پاکستان کے اندر فلم سکولز ہی نہیں تھے. جب تک آپ, مجھے مشرف صاحب کی ایک بات بہت پسند تھی, انہوں نے پارلیمنٹیرینز پہ رول لگایا تھا کہ کم از کم بیچلر ہونا چاہیے, لا میکنگ کرنی ہے نا. فلم میکرز کو, ٹیلی ویژن پروڈیوسرز کو تو کم از کم ماسٹرز ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. یو آر embedding the narrative seeds, the seeds of narrative. وہ I'm sorry to say, again, پاکستان کی کلچرل پالیسی کدھر ہے فواد صاحب؟ اور شہزاد صاحب آئی نو کہ جی اس میں تو آپ نے بھی بڑا کام کیا ہوا تھا اور بڑی ریسرچ مجھے بتائیں نا کدھر ہے؟ آپ نے دیکھی ہے, آپ سے ہی منگوائی تھی, آپ کو مہینہ لگا تھا نیوز کے آدمی آپ. سر وہ بھی بڑے, وہ مجھے بتائیں پاکستان کی کلچرل پالیسی کیا ہے؟ اور 18th امینڈمنٹ کے بعد 2010 میں جب آپ ڈیوالو کرتے ہیں, ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور کلچر, ان کو ڈیوالو کرنے کے بعد کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے؟ How do you want to come on one page as a narrative holistically for nation state, and especially an ideological state like Pakistan that is in dire need of having everybody rally behind one thing and actually believe it? تو وہ جو ایک پیوٹس کو ایک پوائنٹ پہ لانا ہوتا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن ہے, رول اینڈ رسپانسبلٹی آف دا سٹیزن ہے, رول اینڈ رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ہے, فلم ہے, ڈراما ہے, میڈیم ہے, میوزک ہے, بکس ہیں, آئی مین ایجوکیشن ہولسٹک ہے یار, کوئی ایک چیز نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں, آپ جانتے ہیں
यानी जितनी इस पे बात करेंगे वक्त कम है. जी, लेकिन इसी पॉजिटिव नोट पे शहजाद साहब आप इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि आपने आखिर में बड़ी ज़बरदस्त बात भी की. आपने कहा कि वी नीड टू कन्वर्ज एवरीथिंग, और जो चीज़ है, जो पॉलिसी है, स्टेट लेवल पे और तक करें. कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान की परसेप्शन हो, इसके लिए देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. प्रोग्राम की तवस्सुत से अगर आप मुझे अलाउ करें, जी जी प्लीज सर. जो भी आज हुकूमत का नुमाइंदा ये देख रहा है ना, मेरी बात आप सारे मेरे दोस्त हो, मेरी बात याद रखना, अल्लाह ताला ने आप सबको ये नादर मौका दिया है. खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये मौका आप लोगों को शायद दोबारा मिले ना मिले. आपका ज्यादातर लोगों का पॉलिटिकल नॉविस होना आपका एडवांटेज है. सियासत ना आना आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए. वो चीजें और वो फैसले इस मुल्क के लिए कर जाएं जो कोई और सियासत की नजर होकर ना कर सके. डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू वेरी मच शहजाद नवाज साहब. मौजूद थे शहजाद नवाज साहब, मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, अपने व्यूज़ का इजहार भी किया उन्होंने और कुछ तल्ख बातें भी की उन्होंने, लेकिन बात सच है. इसमें अब हम सबको अरबाब इख्तियार को भी बैठना चाहिए. सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक पेज पे लेकर आएँ ताकि एक स्ट्रॉन्ग और मौसर नैरेटिव बने और भरपूर जवाब दिया जा सके. और एक जो नैरेटिव है ना सिर्फ जवाब होता है बल्कि एक वे फॉरवर्ड है, एक डायरेक्शन है, वो भी हमारे पास आनी चाहिए. प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. स्टे विद अस.